میں ہوں HM ذکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا YouTube چینل انفارمیشن پوائنٹ۔ اس چینل پر آپ ٹیلنٹ ڈسکوری، کیریئر کونسلنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت سے نوجوان ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ بھی اگر ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مہربانی فرما کر گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجئے۔ انشاءاللہ یہ چینل آپ کو فائدہ ضرور دے جائے گا۔ یہ ایک مکمل بدقسمت انسان کی کہانی ہے۔ وہ 5 سال کا تھا، والد فوت ہو گیا۔ ماں لوگوں کے کپڑے سی کر گزارا کرتی تھی، لیکن سارا دن محنت کے بعد بھی وہ گھر نہیں چلا پاتی تھی۔ اس بیچاری نے کپڑے سینے کے ساتھ ساتھ فیکٹری میں ملازمت بھی کر لی۔ وہ سارا دن فیکٹری میں کام کرتی تھی، شام کو گھر آ کر کپڑے دوبارہ سینے لگ جاتی تھی۔ ماں فیکٹری جاتی تھی، وہ چھوٹے بھائی اور چھوٹی بہن کا خیال رکھتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ کھیلتا تھا، ان کے کپڑے بھی بدلتا تھا اور ان کے لیے کھانا بھی بناتا تھا۔ اس نے 6 سال کی عمر میں ایک بریڈ بنا لی اور اس نے یہ بریڈ اپنی چھوٹی بہن اور بھائی کو کھلائی۔ لیکن جب وہ خود کھانے لگا تو اسے یاد آیا کہ اس کی ماں صبح بھوکے پیٹ فیکٹری گئی تھی۔ اس نے آدھی بریڈ تھیلے میں ڈالی، تھیلا کندھے سے لٹکایا اور ایک ہاتھ میں بہن کا اور دوسرے ہاتھ میں بھائی کا ہاتھ پکڑا اور پیدل چل نکلا۔ 4 کلومیٹر دور ماں کی فیکٹری میں وہ چلا گیا۔ وہ دیر تک ماں کو فیکٹری کے اندر تلاش کرتا رہا، لیکن تھک گیا تو بہن اور بھائی کا ہاتھ پکڑ کر فیکٹری کے صحن میں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں ماں نے دور سے اپنے بچوں کو دیکھا تو دوڑتی ہوئی آئی اور تینوں کو اپنے گلے لگا لیا۔ اس نے تھیلا کھولا اور اپنی بنائی ہوئی بریڈ ماں کو پیش کر دی۔ ماں دیر تک روٹی اور اس کے ہاتھ چومتی رہی۔ وہ چاروں بچے سائے میں بیٹھ کر روتے رہے۔ ماں بار بار اس کے وہ ننھے ہاتھ چومتی تھی جس سے اس نے روٹی بنائی تھی، اور بار بار ہی اسے دعائیں دیتی تھی۔ ماں کی اس دعا کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی اچھی بات، کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ وہ ایک نالائق اسٹوڈنٹ تھا، 7ویں جماعت سے اوپر نہ جا سکا۔ فارم ہاؤس میں کام شروع کیا، فیل ہو گیا۔ گھروں میں پینٹ اور سفیدیاں کی، فیل ہو گیا۔ کنڈکٹر بھرتی ہوا، ناکام ہو گیا۔ ریلوے میں مزدور کی نوکری کی، کک آؤٹ کر دیا گیا۔ اب ذرا آپ ناکامیاں گنتے جائیے۔ 18 سال کی عمر میں شادی کی، 3 بچے ہوئے۔ بیوی نے بار بار کی ناکامیوں اور فاقوں سے تنگ آ کر طلاق لے لی۔ 30 سال کی عمر میں فیری بوٹ کے نام سے ایک کمپنی بنائی، یہ بھی بند ہو گئی۔ 1925 تک امریکہ میں آئل لیمپ استعمال ہوتے تھے جنہیں ہم لالٹین کہتے ہیں۔ اس نے لالٹین بنانا شروع کر دیے۔ یہ کاروبار چل پڑا، لیکن جب بلب کی ایجاد ہوئی تو یہ کاروبار بھی اس کا ٹھپ ہو گیا۔ 40 سال کی عمر میں ایک چھوٹا سا ہوٹل بنایا، بدقسمتی سے ہوٹل کو آگ لگ گئی۔ قرض لے کر نیا ہوٹل بنایا تو وہ دوسری عالمی جنگ چھڑ گئی، یہ ہوٹل بھی بند ہو گیا۔ پھر ایک ریسٹورنٹ بنایا اور اس میں فرائیڈ چکن بنایا۔ ریسٹورنٹ چل نکلا اور اس نے سکون کا سانس لیا۔ سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ آپ بدقسمتی دیکھیے، حکومت نے اس کے ریسٹورنٹ کی جگہ پر ہائی وے بنا دیا۔ اب اس کی عمر 63 سال ہو چکی تھی، لیکن اس عمر تک وہ کوئی کام ٹک کر نہ کر سکا۔ اس کا ہر کام بری طرح ناکام ہوا، لیکن ان تمام ناکامیوں کے بعد بھی صرف اس نے ایک لیسن سیکھا کہ نیور گیو اپ، ہمت نہیں ہارنی۔ جب وہ ریسٹورنٹ چلا رہا تھا تو اس نے 11 مثالوں کی ایک یونیک ریسپی بنائی۔ وہ اس ریسپی کو سیکریٹ ریسپی کہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پوری دنیا میں اس ریسپی کا کوئی توڑ نہیں، اس ریسپی کے علاوہ اچھا چکن نہیں بنایا جا سکتا۔ ریسٹورنٹ بند ہونے کے بعد اس نے مختلف دوسرے ریسٹورنٹس میں یہ ریسپی دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ نکل کھڑا ہوا۔ وہ پورے 2 سال گلیوں، سڑکوں، چوراہوں
اور چوکوں پر پھرتا رہا، لیکن کوئی بھی اس کی ریسپی لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اسے ایک بھی گاہک نہیں ملا۔ اس کے باوجود بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس پورے کرۂ ارض پر صرف ایک شخص تھا جسے یقین تھا کہ یہ ریسپی بہت شاندار ہے اور یہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگی، اور وہ شخص وہ خود تھا۔ یہ ایک دن چھوٹے سے کیفے پہنچا، اس کے مالک کو اپنا چکن ٹیسٹ کرایا اور اس مالک نے اس کا چکن اپنے مینیو میں شامل کر دیا، اور پوری دنیا میں اس کی ریسپی کا پہلا بریک تھرو ہوا۔ اور یہ تاریخ تھی 13 اگست 1952۔ بس یہ نام مینیو میں آنے کی دیر تھی، اس کی بدقسمتی خوش قسمتی میں تبدیل ہو گئی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ارب پتی ہو گیا۔ یہ دنیا کے پہلے فوڈ چین KFC کے مالک کی کہانی ہے۔ آپ کو KFC کے باہر ڈبے کے اوپر ایک بوڑھے کی تصویر ملتی ہے۔ یہ بوڑھا شخص وہی کرنل سینڈل ہے جو 65 سال کی عمر تک صرف اور صرف ناکام ہوا، لیکن جب یہ 1980 میں 90 سال کی عمر میں فوت ہوا کہ دنیا کے 48 ممالک میں اس کے اپنے 6000 ریسٹورنٹ تھے، اور اس کا برانڈ سالانہ $23 بلین کما رہا تھا، اور 2018 میں اس کے ریسٹورنٹ کی تعداد 22,626 تک پہنچ چکی تھی، اور یہ $50 بلین سے زیادہ کما رہا تھا۔ کرنل سینڈل دنیا کا واحد شخص تھا جس کو بدقسمتی نے ہرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن وہ اسے ہرا نہ سکی، یہاں تک کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ دنیا کی کوئی ناکامی آپ کو ناکام نہیں کر سکتی جب تک آپ خود ناکامی کو تسلیم نہیں کر لیتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور چینج کر دے گی۔